بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان میں عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں، اور جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے اندر جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ آئے روز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب 24 گھنٹے کے اندر جس طرح عمران خان کے پوری دنیا میں ڈنکے بجے ہیں اور جو مخالفین ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا وہ ڈٹ گئے ہیں، اور آصف زرداری کو کس طرح دھچکا لگا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ گوگل نے پاکستان میں اپنا دفتر کھول لیا ہے، اور عمران خان کے دور حکومت میں جو کوششیں کی گئی تھی ان کو اب پھل لگ گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ طیب اردغان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کو انتہائی عام قرار دیا جا رہا ہے۔ کس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں، تاریخی استقبال ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور آپ کو علم ہے اس سے سعودی عرب اور بہت ساری جو نئی ریاستیں ہیں وہ وجود پذیر ہوئیں۔ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں جب سعودی عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کے جو ہیروز ہیں وہ دراصل ترکی کے ولن ہیں، اور ترکی کے جو ہیروز ہیں وہ سعودی عرب والے ان کو ولن سمجھتے ہیں، اور آپس کے اندر مخالفت تھی، اور کئی مرتبہ جو تعلقات تھے ان میں اتار چڑھاؤ آیا۔ جیسے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑے تعلقات خراب ہوئے، لیکن حالیہ مہینوں کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح رشیا اور چائنا نے کردار ادا کیا ہے، پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا واضح ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا اس نیچر کا کردار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر تعلقات میں بہتری آئی۔ اور اب سعودی عرب اور جو ترکی ہے ان کا آپس کے اندر آپ کو علم ہے ایک صحافی جو ہے ان کے قتل کے بعد تعلقات مزید کشیدہ ہوئے تھے، لیکن اب تعلقات نہ صرف معمول پر آئے ہیں بلکہ ان کے اندر بڑا گرم جوشی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کا ترکیہ سے جدید جنگی طیاروں اکنجی خریدنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں نے دفاعی صنعت، مواصلات، سرمایہ کاری، قدرتی وسائل کے شعبے میں 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر اردوان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تو یہ جو دورہ ہے اس کو انتہائی اہمیت کا عمل اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کی جھولی سے نکل رہے ہیں اور نیا جو الائنس ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری ایک بڑی خبر ہے، عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، آئی ٹی کے منسٹر تھے، وہ آج بھی آئی ٹی کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی اس وقت یہ کوششیں ان کا آغاز ہوا تھا، اور اب یہ بتایا گیا کہ گوگل نے پاکستان میں اپنا دفتر کھول لیا ہے، اور گزشتہ سال 15,000 اور رواں برس 45,000 اسکالرشپس دی ہیں، اور آج انہوں نے بتایا ہے کہ آئندہ سال 4.5 لاکھ اسکالرشپس گوگل جو ہے اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امین اللہ جو وزیر ہیں انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور پاکستان اور آئی ٹی وزارت اس سے ہم آنگ ہو رہی ہے۔ 77 ارب روپے کی لاگت سے ملک بھر میں جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جائے گا، آئی ٹی کو بہتر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے حکومت جاری ہے، نگران حکومت کتنے عرصے کے لیے ہوگی وہ ساری چیزیں بھی اس وقت جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اب جو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا ہیں وہ جس طرح ڈٹے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کا بڑا پرانا تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح ساتھ دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو آج کی سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو گفتگو کی ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے انسانی حقوق کے نام لیوا وہ جو آنٹیوں کا ٹولہ ہوتا تھا، 35-36 آنٹیوں کا ٹولہ، وہ بھی خوش ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف اور خواتین اور مردوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ بڑے بڑے آئین، قانون، آزادی ادارے رائے اور ان پر سیمینار کرنے والے، اپنے آپ کو علمبردار کہنے والے، اپنی اس شناخت کو دنیا کے اندر سامنے رکھنے والے، وہ پوری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جس طرح اب یہ ایک بدماشی ہو رہی ہے ریاست کے اندر، اور جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی پر الزام ہے، اس کو گرفتار کرنا یہ اور بات ہے، لیکن گھروں کے برتن توڑنا، الماریاں توڑنا، یہ تو انتہائی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ سردار لطیف کھوسا اور ان کو پارٹی سے نکالنے کی دھمکیاں بھی ملی،
ان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کروائی گئی، پارٹی کی رکنیت معطل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی، اور یہ میسج بھی پہنچایا گیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے اور اپنے لوگوں کے ذریعے جو سارا کام کیا کہ شاید وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج بھی جو سردار لطیف کھوسا انہوں نے جو گفتگو کی ہے، لطیف کھوسا صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ ملٹری کورٹس سویلین کے ٹرائل نہیں کر سکتے۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل ہوئے۔ عابد زبیری نے بھی ہمارے موقف کو دہرایا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل نہیں ہو سکتے۔ آرٹیکل 8 میں 2D کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ آرٹیکل 4 اور 9 کے خلاف ہے۔ اٹارنی جنرل کا خیال تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے، ہم نے خود اصطلاح کی کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، کہ جسٹس عائشہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل میں سب سے مشاورت نہیں کی؟ ہماری کوشش تھی کہ ججز میں تقسیم کو ختم کیا جائے، سب مل کر بیٹھے اور فیصلہ کریں۔ میری خواہش تھی کہ فوج کو اس مسئلے سے باہر رکھا جائے، فوجی عدالتوں کو نہ ملک میں نہ باہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر ڈسکس کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا کبھی وتیرہ نہیں رہا کہ اس طرح ظلم پر خاموش رہے۔ اب زرداری نے بہت کوشش کی، منت ترلا کیا، دھمکیاں دی، اور اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو جو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب عمران خان کو جو مائنس کرنے کی کوششیں ہیں وہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح وہ دم توڑ گئی ہے۔ اب یہ ایک تاثر دیا گیا کہ بھئی ادھر سے جہانگیر ترین نکل گیا ہے، ادھر سے جو ہے وہ یہ نکل گیا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، نواز شریف واپس آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، اس ماحول میں عمران خان نائل ہو جائے گا، وہ جیل میں جائے گا، پھر پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا، الیکشن ہی نہیں ہو پائیں گے صحیح، جب کیمپین ہی نہیں ہوگی تو وہ جیت کیسے جائیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیے پھر ایسا تاثر بھی دیا گیا کہ بھئی عمران خان تو غیر مقبول ہو گیا ہے، یہ تو چند دنوں کی بات تھی، لیکن اب جو ٹویٹر پر ایک نیا اکاؤنٹ بنا ہے، اس نے پوری دنیا کے اندر عمران خان کے نہ صرف ڈنکے بجائے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر تو ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ریکارڈ ٹوٹا ہے اس کے اندر آپ مخالفین کے پاس چونکہ اور الزام کوئی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی بوٹس ہیں، بوٹس کے ذریعے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور پھر کچھ سکرین شاٹس دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ بھئی اگر یہ ممکن ہے تو آپ بتائیے ذرا، یعنی آپ بنائیں آصف زرداری کا اکاؤنٹ اور اس طریقے سے پیسہ لگا کر مقبول کر کے دکھائیے۔ آپ مریم نواز کا، نواز شریف کا، جہانگیر ترین، پرویز کھٹک، کوئی پارٹی کیا پیسے کی کمی ہے؟ جعلی بینک اکاؤنٹ کے دھندے چلتے رہے، آپ کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں آپ، اور یہ سارے آپ کی چیزوں کی شہادت ہے۔ اتنا پیسے کے باوجود اگر مقبولیت اتنی آسان ہے تو آپ اتنے ویوز اگر کروڑوں میں لیے جا سکتے ہیں تو آپ لیں بھائی، ساتھ بسم اللہ یہ بتائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی واقعی یہ تو لوگ نہیں ہیں، یہ آرگینک نہیں ہے، یہ تو بوٹس کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ربوٹ نہیں کر رہے، یہ بوٹس نہیں کر رہے، بوٹس یہ یہاں پر جو ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ریکارڈ ٹوٹا ہے 20 گھنٹوں کے اندر 1 ملین فالورز ہوئے ہیں اس پہ، اور 100 ملین 20 گھنٹے کے اندر۔ آپ تو اوپر چلے گئے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیے کہ یعنی 10 ملین 10 کروڑ لوگوں نے ٹک ٹاک پر عمران خان کو دیکھا ہے۔ اب ایک اور ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہے 20 جولائی تک اپنے ووٹ رجسٹر کروائیں، چونکہ اب ہم نے بیلٹ باکس کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن امید تو کم ہے، لیکن اگر ہو تو جو بھی بکسہ کھولیں ان میں بلے پر نشان نظر آنا چاہیے، امیدوار جو بھی ہو۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مزید زرداری اور شریف مافیا کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر پراپیگنڈے شروع ہیں۔ اب نواز شریف واپسی کا آج کہا گیا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، 8 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف واپس آئیں گے، استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بھائی یہ استقبال تو تیاریاں ہوتی رہیں گی، اصل مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان کو کسی کنارے لگائیں۔ اب کوئی پاکستان کا ایک لیڈر وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو آج یہ کام ہوا ہے۔ اور اب تو جب ٹک ٹاک چلے گی تو آپ کو علم ہے ہر لے مین جو اس وقت چارہ کاٹنے والا ہے، جو تنور پہ روٹیاں لگانے والا ہے، جو ہوٹل پہ جو ویٹر ہے، اور جس طرح جس جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ ٹک ٹاک پہ موجود ہے، اور اس پر جو نغمے چلیں گے، جو کمپین چلے گی عمران خان کی،
وہ تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ابھی جو ہے وہ 14 اگست کے بعد تحریک انصاف جلسے بھی کرنے جا رہی ہے. عمران خان اس میں خطاب کریں گے اور جلسوں کے اندر وہ خطاب کس نوعیت کا ہوگا؟ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا یا وہ خود جائیں گے؟ یہ اب کیسز کی جو رفتار ہے جو بڑھائی جا رہی ہے اس پر دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ آج جس طریقے سے عوام نے رسپانس دیا ہے، عمران خان صاحب نے تو شکریہ ادا کیا ہے، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوئی ہے، بھائی آپ کا الیکٹرانک میڈیا گیا بھاڑ میں. آپ لگائیے پابندی. آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی جو آپ کر رہے ہیں رویہ، وہ کرنے کے باوجود عوام زد میں ہے. عوام جو ہے وہ الٹا ری ایکشن دے رہی ہے. اور اگر یہی حالات رہے تو کسی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی عمران خان کے مقابلے میں. لیکن امید یہ ہے کہ شاید 2-3 ہفتوں کے بعد معاملات بہتری کی طرف بڑھیں. اگر بڑھیں گے تو پھر بھی ہم اس پر بات کریں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.